اور سب پل رہے ہیں اللہ رب العزت کی عنایات پر، اس کی قدرت کے ذریعے۔ اور اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کائنات کے خالق ہونے کا وجود اور تصور اسلام نے دیا کہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور یہ نہیں کہ کسی خاص قوم کا، کسی خاص ملک کے لوگوں کا، خاص نسل والوں کا وہ پروردگار ہے، باقیوں کا پروردگار ہے۔ اسلام سے پہلے جو مشرک قومیں تھیں وہ تو قومی خدا مانتے تھے کہ صرف خدا ہمارا ہی ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں۔ تو مشرک اور جاہل قوم کے تو کیا کہنے، یہود جو موحد قوم کہلاتی تھی، وہی کی تعلیمات ان کے پاس تھیں، ایک پیغمبر کے پیروکار تھے، وہ بھی خدا کو ایک خاص قوم کے خدا کے روپ میں پیش کرتے، وہ کہتے تھے خدا ہمارا ہی ہے بس۔ یہ تو رب العالمین کا ایک لفظ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ہیں، سب کا رب ہے، سب کے پالنے والے، اور اسلامی تعلیمات ہیں ہی کل کائنات کے لیے۔ قرآن عالمی کتاب ہے، ہمارا پیغمبر عالمی پیغمبر ہے، رحمت للعالمین۔ اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ شریف فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو کلمہ ہے نا، یہ جو آیت کریمہ، یہ لا الہ الا اللہ سے بھی افضل ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں خالص توحید ہے، اور الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی توحید بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف بھی ہے، حمد و ثنا بھی۔ اس وجہ سے اس آیت کریمہ کو فضیلت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں بہت بھاری ہے۔ ظاہر بات ہے جب رحمان کے پسندیدہ ہیں تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا نامہ اعمال میں جب تلیں گے، لیکن خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو ادائیگی میں کوئی مشکل ہو، نہیں، ادائیگی ان کی بڑی آسان ہے، ہاں، لیکن جب نامہ اعمال میں تلیں گے تو وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس میں اللہ کی حمد و ثنا، پاکی، اس کی عظمت کی بڑائی بیان کی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کی حمد و ثنا، کمالات، خوبیاں، اوصاف جمیلہ، اور ساتھ ساتھ اس کی صفت ربوبیت کا تذکرہ ہے کہ حقیقی پالنے والا وہی ہے۔ تو گویا کہ الحمد کی دلیل ہے رب العالمین کہ بھی تمام تعریفیں اس کے لیے، کیوں؟ کیونکہ وہ پالنے والا ہے۔ تو جس کا کھاتے ہیں اسے کا گانا چاہیے، گل بھی اسی کا ہی گانے چاہیے۔ تو اس وجہ سے اللہ کی تسبیح و تقدیس میں انسان کو لگنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی شکر گزاری بھی ہو جائے گی، بندہ اس کا شکر گزار ہوگا، اور مزید اللہ کی عنایات اور ربوبیت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد دو صفات اور ذکر کی گئی، الرحمن الرحیم، کہ نہایت رحم کرنے والا، بار بار شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا، بے حد مہربان۔ اللہ رب العزت یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں پال رہے ہیں نا، وہ کسی مفادات کی خاطر نہیں پال رہے کائنات، صرف اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اپنی رحمت اپنی مخلوق کے اوپر کر رہی ہے، اور رحمتوں کے پیش نظر انسان پال رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی الرحمن اور الرحیم کی تفصیلات بیان کی گئی۔